سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے ہوش ربا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 19 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ محسن نے اب وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اس نے جلدی جلدی اپنی ضروری چیزیں سمیٹیں اور اونٹنی پر سوار ہو گیا۔ اونٹنی اس کے بیٹھتے ہی اٹھی اور ہوا ہو گئی۔ محسن کی جھونپڑی سے نکلتے ہی خیر ہوا تو وہ یعنی راکل بھی ہو گیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خود نہ اڑ رہا ہو، اسے کوئی اڑائے لیے جا رہا ہو۔ اس کی سماعت سے مسلسل دیوا کالی کی پرہیبت آواز ٹکرا رہی تھی، راکل آؤ، راکل آؤ۔ اس آواز کو سنتے سنتے اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اچانک اس کے بازو پکڑ کر اسے کسی چھوٹے سے دروازے میں دھکیل دیا ہو، اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کالا بادل سا آ گیا۔ دیوا کالی، تیری قسم راکل آ گیا ہے۔ ایک اونچے قد کا شخص دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز لٹکی تھی جو کالی چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اسے ادھر لے آ، ایک پرہیبت آواز آئی۔ ایک شبی لہرائی تھی اور یہ آواز بھی وہیں سے آئی تھی۔ یہ دیوا کالی کا دربار تھا، ایک بہت بڑا ہال جس میں بے شمار ستون تھے۔ ہر ستون کے ساتھ ایک داسی کھڑی ہوئی تھی۔ سامنے ایک بہت بڑا سٹیج تھا۔ اس سٹیج پر ایک 12 فٹ اونچی اور 3 فٹ چوڑی ایک شمع نصب تھی۔ یہ شمع ساری کی ساری سونے کی بنی ہوئی تھی۔ یہ شمع روشن بھی تھی۔ اس شمع کی لو بھی خاصی بڑی تھی۔ اسی شعلے میں شبی دکھائی دی تھی اور اس شعلے سے پرہیبت آواز آتی تھی۔ یہ دیوا کالی تھی۔ سردار کولانا اور کالا چراغ سنگ مرمر کے فرش پر آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے۔ یہ پورا حال، اس کی دیواریں، اس کے تمام ستون سنگ مرمر کے بنے تھے۔ اس دربار کا اپنا ہی ایک حسن تھا جسے دیکھ کر آدمی مسحور سا ہو جاتا تھا۔ دیوا کالی کا حکم سن کر وہ دراز قد شخص آگے بڑھا اور اس نے کالی چادر سے ڈھکی چیز کو ایک چھوٹے سے سنگ مرمر کے چبوترے پر رکھ دیا۔ چادر ہٹا، سب کو اس کا چہرہ دکھا۔ شمع کی لو میں پھر حرکت ہوئی۔ وہ ذرا سا لہرائی، اس میں ایک شبی دکھائی دی اور ساتھ ہی پرہیبت آواز آئی۔ دیوا کالی کے حکم کی تعمیل میں اس دراز قد غلام نے اس شے سے ایک دم چادر ہٹا دی۔ وہ ایک پنجرا تھا اور اس پنجرے میں ایک الو بند تھا۔ اس دراز قد شخص نے کالی چادر اپنے سر پر صافے کی طرح باندھی اور الٹے قدموں واپس ہو گیا۔ اب حال میں سردار کولانا، کالا چراغ اور داسیوں کے سوا اور کوئی نہ رہا۔ سردار کولانا اور کالا چراغ کی نظریں شمع کی لو پر تھیں۔ پنجرے میں بند الو ایک ٹانگ پر ساکت کھڑا تھا۔ راکل، کیا تو جانتا ہے کہ تو نے اور تیری بہن بکا نے کیا کیا ہنگامے کھڑے کر رکھے ہیں؟ دیوا کالی کی پرہیبت آواز سنائی دی، ساتھ ہی شمع کی لو میں شبی لہرائی۔ خیر یہاں بکا کا کیا ذکر، وہ خود اپنے ہاتھوں اپنی زندگی گنوا بیٹھی ہے۔ اس نے اپنے کیے کی خود ہی سزا پالی۔ مگر اب تو بتا، تیرے جرائم کی فہرست بھی کچھ کم نہیں، تیرے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو ان دونوں کو تو دیکھ ہی رہا ہے، یہ دونوں تیرے بارے میں بہت کچھ بتا چکے ہیں۔ ان کے بیان کردہ جرائم کی روشنی میں اب تجھے سزا بھگتنا ہوگی، کیا تو اس کے لیے تیار ہے؟ تیار اگر نہیں بھی ہوگا تب بھی کوئی بات نہیں، میں تیری عدم موجودگی میں بھی اپنا فیصلہ صادر کر چکا ہوں۔ اب تجھے رقیق ہونا ہوگا۔ دیوا کالی، تیری قسم، میں نے جو کچھ کیا ہے اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے تیرے بنائے ہوئے قانون کو توڑا ہے۔ میرے جرائم کی فہرست خاصی طویل ہے۔ مجھے ہر صورت رقیق ہونا ہوگا، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے پنجرے میں پر پھڑ پھڑائے۔ تو خود رقیق ہونا پسند کرے گا یا تجھے رقیق کیا جائے؟ دیوا کالی کی آواز گونجی۔ خود رقیق ہونا میرے بس کا نہیں، راکل کی آواز مشکل سے نکل رہی تھی۔ ٹھیک ہے، دیوا کالی نے کہا، تم دونوں میں سے کوئی یہ کام کرنا چاہے گا؟ نہیں دیوا کالی، سردار کولانا اور کالے چراغ نے بیک وقت انکار کیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بندوبست کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر دیوا کالی نے قریب کھڑی ایک داسی سے مخاطب ہو کر کہا، اسے رقیق کرنے کی تیاری کرو۔ دیوا کالی کا حکم سن کر وہ داسی آگے بڑھی، باوقار چال چلتی ہوئی پنجرے کے نزدیک آئی، پنجرے کی کھڑکی کھول کر اس الو کو پکڑ لیا اور کھینچ کر باہر نکال لیا، اور پھر وہ اس کے پر پکڑ کر بڑے اطمینان سے چلتی ہوئی دیوا کالی کے سامنے آئی۔ اس نے جھک کر دیوا کالی کو تعظیم دی اور سیڑھیاں چڑھ کر شمع کے نزدیک پہنچ گئی۔ اس خبیث کو نیچے رکھ دے، دیوا کالی نے حکم دیا۔
داسی نے چٹ چٹ کر کے راکل کے دونوں بازو توڑ دیے اور اسے شمع کے نیچے رکھ دیا اور خود فوراً ہی پیچھے ہٹ گئی۔ شمع ذرا سی ترچھی ہوئی، ایک دم بہت سارا موم جیسا سیال اس الو پر گرا۔ وہ سیال دیکھتے ہی دیکھتے جم گیا اور اس نے سفید رنگت اختیار کر لی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ الو برف کا بنا ہو۔ اٹھا لے اس خبیث کو، دیوا کالی کی آواز گونجی۔ داسی نے جھک کر دونوں ہاتھوں سے اسے اٹھا لیا اور سیڑھیاں اتر کر سردار کولانا اور کالے چراغ کی طرف بڑھی۔ پھر اس نے باری باری ان دونوں کو وہ سفید الو دیکھنے کو دیا۔ ان دونوں نے اسے اپنے ہاتھ میں لے کر اچھی طرح دیکھا اور پھر داسی کو واپس پکڑا دیا۔ اس داسی نے پنجرا زمین پر رکھا اور اس سفید الو کو چھوٹے سے چبوترے پر رکھ دیا۔ رقص، دیوا کالی نے حکم دیا۔ وہ داسی دیوا کالی کا حکم سن کر تیزی سے دوڑتی ہوئی سیڑھیوں کے نزدیک آئی اور پھر لہر کر محو رقص ہوئی۔ اس کے رقص شروع کرتے ہی تمام ستونوں کے ساتھ کھڑی ہوئی داسیاں بھرا مار کر دیوا کالی کے سامنے آ گئیں۔ وہ ساری کی ساری گہرے سرخ لباسوں میں تھیں، ان کے بل کھاتے گورے بدن تلواروں کی طرح چمکنے لگے۔ سردار کولانا اور کالا چراغ کے لیے یہ نظارہ اتنا دلکش تھا کہ ان کی آنکھیں پلکیں جھپکنا بھول گئی تھیں۔ پھر انہیں ہوش اس وقت آیا جب دیوا کالی کی پرہیبت آواز گونجی، بس! اس آواز کے ساتھ ہی ساری داسیاں جہاں اور جس انداز میں تھیں وہیں ٹھہر گئیں۔ پھر وہ دوڑتی ہوئی اپنی اپنی جگہوں پر پہنچ گئیں۔ اب وہ اکیلی داسی رہ گئی جس نے راکل کو پنجرے سے کھینچ کر نکالا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ اونچے کر کے ایک مرتبہ تالی بجائی، پھر ہر داسی ایک مرتبہ تالی بجاتی گئی۔ جب یہ تالی کی آواز آخری ستون جو دروازے کے نزدیک تھا اس پر گونجی تو وہ دروازہ کھلا اور دو دراز قد غلام اندر داخل ہوئے۔ ایک کے ہاتھ میں چاندی کا گاگر تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں ایک مشعل تھی۔ چاندی کی گاگر اس منجمد الو کو ہٹا کر اس چھوٹے سے چبوترے پر رکھی گئی، پھر اس الو کو ان دونوں غلاموں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ داسی وہ مشال لے کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی، پھر اس نے بجھی ہوئی مشال کو ہاتھ اونچا کر کے شمع کی لو سے جلایا اور تیزی سے دوڑتی ہوئی ان غلاموں کے نزدیک آئی۔ اس نے اس جلتی ہوئی مشال کو اس منجمد الو کے نیچے رکھا۔ مشال کا شعلہ اتنا تیز تھا کہ شعلے دکھاتے ہی وہ الو پگھلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے رقیق ہو کر نیچے رکھی ہوئی گاگر میں سما گیا۔ تب اس گاگر کے منہ پر ایک کالا کپڑا باندھ دیا گیا۔ اس خبیث کو لے جاؤ اور اس کی بہن بکا کے نزدیک اسے زنجیر کر دو، دیوا کالی نے سردار کولانا اور کالے چراغ سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ حکم سن کر وہ دونوں اٹھے۔ کالے چراغ نے اس گاگر کو اپنے کندھے پر رکھ لیا اور وہ دونوں دیوا کالی کے آتش کدے سے باہر نکل آئے۔ ان کی اونٹنیاں موجود تھیں۔ وہ دونوں اپنی اپنی اونٹنیوں پر سوار ہو گئے۔ گاگر کالے چراغ نے اپنی گود میں رکھ کر ایک ہاتھ سے پکڑی اور پھر دونوں خوش خوش اپنے علاقے کی طرف چل دیے۔ خوش تو اس وقت محسن راؤ بھی تھا۔ اس کی اونٹنی ہوا کے دوش پر اڑی جا رہی تھی اور محسن اپنی دنیا میں پہنچ جانے کے تصور سے خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ پھر جانے کیا ہوا کہ برق رفتاری سے دوڑتی ہوئی اونٹنی دوڑتے دوڑتے ایک دم رک گئی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اچانک اس کے پاؤں پکڑ لیے ہوں۔ محسن راؤ کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اونٹنی سے نیچے آ رہا، اور جب وہ اپنے کپڑے جھاڑتا اٹھا تو اپنے سامنے 4 زنجیروں سے بندھی ایک گاگر دکھائی دی۔ یہ بڑا حیران کن منظر تھا۔ لوہے کی 4 میخیں، ان سے بندھی موٹی زنجیر، درمیان میں رکھی گاگر اور ان چاروں زنجیروں سے بندھی ہوئی اس کی گردن، گاگر کے منہ پر لپٹا ہوا کالا کپڑا اور چاروں طرف لکو دک صحرا، اونچے نیچے ریت کے ٹیلے، تیز چلتی ہوا۔ کالے چراغ نے اگرچہ اتنی ریت ڈالی تھی کہ زنجیریں ریت میں دب گئی تھیں اور گاگر کی محض گردن نظر آ رہی تھی، لیکن اب اس پر سے کافی ریت ہٹ چکی تھی۔ شاید صحرائی ہواؤں نے اس کی ریت اڑا دی تھی۔ زنجیریں صاف نظر آ رہی تھیں اور گاگر آدھی ریت میں دبی ہوئی تھی۔ محسن راؤ کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا چیز ہے، اس گاگر کو زنجیروں سے کیوں باندھا گیا ہے اور اس کے منہ پر کپڑا کیوں لپیٹا گیا ہے۔ اس نے سوچا، ذرا آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں، کہیں اس گاگر میں کوئی زبردست خزانہ تو نہیں چھپا ہوا۔ وہ دوڑتی ہوئی اونٹنی کا اچانک یہاں رک جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ لگتا ہے قسمت اس پر مہربان ہو گئی ہے اور وہ کسی بڑے خزانے کا مالک بنانے پر تلی ہوئی ہے۔ اس نے 2 قدم گاگر کی طرف بڑھائے، پھر ایسے ہی اسے اونٹنی کا خیال آیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ سہم کر رہ گیا۔ اونٹنی کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ وہ واپس پلٹ کر اس جگہ پہنچا جہاں اونٹنی کھڑی ہوئی تھی۔ وہاں سے آگے جانے کے پیروں کے نشان موجود نہیں تھے۔ جدھر سے آئی تھی اونٹنی اس طرف البتہ نشانات موجود تھے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے اونٹنی کو کسی نے کھڑے کھڑے اٹھا لیا ہو۔
اونٹنی کے غائب ہو جانے پر اسے شدید صدمہ ہوا۔ اب وہ اپنی دنیا میں کس طرح پہنچے گا؟ راکل نے کہا تھا کہ یہ اونٹنی دھوئیں کی دیوار پار کروا دے گی، اس طرح وہ اپنی دنیا میں پہنچ جائے گا۔ اسی لیے وہ یہ سفر اونٹنی کی مرضی سے کر رہا تھا۔ اس نے اسے اپنی مرضی سے کسی طرف موڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا وہ اس بات پر خوش تھا کہ اس کی دنیا نزدیک ہوتی جا رہی ہے، لیکن اونٹنی کے ایک جھٹکے سے رکنے اور اس کے بعد اس کے غائب ہو جانے نے اس کی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ اب لقو دک صحرا تھا، اور وہ تھا، اور اڑتی ہوئی ریت تھی۔ پھر وہ وقت زیادہ دور نہیں تھا جب موت پر پھڑ پھڑاتی ہوئی اس کے سر پر منڈلا رہی ہوگی۔ وہ ہاتھ ملتا ہوا پھر واپس پلٹا۔ اب اس کے سامنے گاگر تھی، کالے کپڑے سے بندھی اور زنجیروں میں جکڑی۔ اسے کھول کر دیکھنا چاہیے، آخر اس میں ہے کیا؟ وہ دھیرے دھیرے قدم جماتا ہوا گاگر کے نزدیک پہنچ گیا۔ کالے کپڑے کو اس طرح اس کے منہ پر باندھ دیا گیا تھا کہ وہ اسے آسانی سے کھول سکتا تھا۔ تب وہ ریت پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا اور گاگر کے منہ پر بندھا ہوا کپڑا کھولنے لگا۔ کپڑا کھول لینے کے بعد جب اس نے گاگر کے منہ سے ہٹایا اور یہ دیکھنے کے لیے آگے جھکا کہ اس میں کس قسم کا خزانہ ہے تو اسے ایک دم پیچھے ہٹ جانا پڑا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ اس میں خزانے نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس میں سے جو چیز برآمد ہوئی اس سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹنا ضروری تھا، لیکن وہ تعداد میں اتنی تھیں کہ ان کی گرفت سے بچنا ممکن نہیں تھا۔ وہ شہد کی مکھیاں جیسی کوئی چیز تھی، اور وہ گاگر سے نکلی بھی شہد کی مکھی کے چھتے کی طرح سے تھی۔ وہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں تھی، گہرے سرخ رنگ کی اور سنہرے پروں والی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ محسن راؤ کے چہرے پر چھا گئیں، اس قدر کہ اس کا چہرہ غائب ہو گیا۔ وہ اس کے چہرے پر اپنے تیز سوئیوں جیسے ڈنک مار رہی تھیں۔ کاٹنے کی شدید تکلیف سے اس پر نیم غشی طاری ہونے لگی اور پھر کچھ ہی دیر میں اس پر مکمل غشی طاری ہو گئی۔ انہیں اس کی پرواہ نہیں تھی کہ محسن پر ان کے کاٹنے کا کیا رد عمل ہو رہا ہے، وہ ہوش میں ہے یا بے ہوش ہے۔ ان کا کام کاٹنا تھا اور وہ کاٹے جا رہی تھیں۔ وہ اس کے پورے بدن پر چھا چکی تھی، اور جو عمل وہ کر رہی تھیں وہ ایک طرح سے موت کے مترادف تھا۔ وہ مکھیاں اس کے آدھے چہرے کی طرح اس کا پورا بدن دیمک زدہ کرنے پر تلی ہوئی تھیں، اور محسن راؤ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کا کیا حشر کرنے لگی ہوئی ہیں۔ حشر تو سردار کولانا اور کالے چراغ نے راکل کا دیکھا تھا، انہیں بہت لطف آیا تھا۔ وہ دونوں ایک موذی کو مار کر بہت خوش تھے، اور اب دیوا کالی کی ہدایات کے مطابق وہ اسے زنجیر کرنے کے لیے لا رہے تھے۔ دیوا کالی کے آتش کدے سے نکل کر پہلے وہ اپنے علاقے میں پہنچے تھے، جہاں سے انہوں نے راکل کی گاگر کو زنجیر کرنے کا بندوبست کیا تھا، اور وہ دونوں اونٹنیوں پر سوار ہو کر بکا کی زنجیر کی ہوئی گاگر کی سمت چل پڑے تھے۔ کالے چراغ نے کہا بھی تھا کہ وہ اکیلا اس گاگر کو زنجیر کرائے گا، لیکن سردار کو لانا نہیں مانا تھا، وہ بھی ساتھ آ گیا تھا۔ اور اب وہ بکا کی زنجیر کی ہوئی گاگر سے زیادہ دور نہیں تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ دونوں جب یہاں پہنچیں گے تو یہاں کیا دیکھیں گے۔ راکل اصل میں جاتے جاتے ہاتھ دکھا گیا تھا۔ وہ ایک خبیث فطرت مخلوق تھا، وہ آخر تک خبیث ہی تھا۔ جگہ جگہ اس نے اپنی خباثت کے نقوش ثبت کیے تھے، اور مرنے سے پہلے وہ محسن راؤ کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک گیا تھا۔ محسن راؤ کی ایسی صورت میں موت یقینی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، مکھیاں اپنے کام پر لگی ہوئی تھی، محسن راؤ ہنوز بے ہوش تھا۔ سردار کولانا اور کالا چراغ اس طرف بڑھے چلے آ رہے تھے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ ان کی ریت اڑاتی ہوئی اونٹنیاں دکھائی دینے لگیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بکا کے مقبرے پر آ پہنچے۔ اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے کالے چراغ کی نظر گاگر پر پڑی۔ اس کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا نہیں تھا۔ ارے یہ کیا ہوا؟ پھر اس کی نظر ایک انسانی جسم پر پڑی جو ایک زنجیر پر لٹکا ہوا تھا، اور سرخ رنگ کی مکھیاں اس کے پورے بدن پر چھائی ہوئی تھیں۔ میں تیرا غلام سردار، وہ دیکھ، کالے چراغ نے تیزی سے اپنی اونٹنی کو بٹھاتے ہوئے کہا، اور جب سردار کولانا نے اس طرف نظر کی تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، ارے یہ کیا ہوا؟ پھر وہ جلدی جلدی اپنی اونٹنی کو بٹھانے لگا۔ ان دونوں کی اونٹنیوں کو بیٹھتا دیکھ کر پیچھے آنے والے پانچوں گھڑ سوار اپنے گھوڑوں سے اتر پڑے۔ ان پانچوں کے گھوڑوں پر راکل کو زنجیر کرنے کا سامان لدا ہوا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے چھوڑ کر آگے بڑھے۔ کالے چراغ نے اونٹنی سے اتر کر راکل کی گاگر ریت پر رکھی اور تیزی سے آگے بڑھا، پھر فوراً ہی رک گیا۔ اسے ایک دم خطرے کا احساس ہوا۔ انسانی جسم سے چمٹی سنہرے پروں اور گہرے سرخ بدن کی ہزاروں مکھیاں اس نے دیکھ لی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ان مکھیوں کو اڑانے کی کوشش کی گئی تو وہ ان دونوں کو چمٹ جائیں گی، پھر پیچھے آنے والے گھڑ سوار بھی ان کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے سردار کولانا کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اسے آگے جانے سے منع کیا۔
یہ کون ہے؟ سردار کولانا حیرت زدہ تھا۔ یہ مکھیاں کہاں سے آئیں اور یہ گاگر کیوں کھلی ہوئی ہے؟ سردار، میں تیرا غلام، میں تیرے قربان، میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔ یہ مکھیاں کہاں سے آئیں؟ البتہ اتنا اندازہ ضرور کر سکتا ہوں کہ اس تجسس کے مارے انسان نے گاگر کا منہ کھول کر دیکھا اور اس مشکل میں پڑ گیا۔ کیا یہ مکھیاں اس گاگر سے نکلی ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ سردار کولانا نے فکر مند لہجے میں کہا۔ لگتا تو یہی ہے، کالے چراغ نے جواب دیا۔ جا ذرا جا کر دیکھ گاگر کے اندر کچھ ہے بھی یا نہیں۔ اچھا تو یہیں ٹھہر، میں گھوم کر ادھر جاتا ہوں۔ کالا چراغ گاگر کی طرف بڑھا۔ وہ ان مکھیوں سے بچتا ذرا گھوم کر گاگر کے نزدیک پہنچا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے گاگر میں جھانک کر دیکھا، گاگر بالکل خالی تھی۔ کالا چراغ احتیاط سے چلتا ہوا سردار کولانا کے پاس واپس آیا اور بولا، سردار، گاگر بالکل خالی ہے۔ او، یہ تو بہت برا ہوا۔ سردار کولانا اس کی بات سن کر فوراً پیچھے ہٹتا ہوا بولا۔ اس کے چہرے پر تشویش رقصاں تھی۔ میں تیرا غلام، میں سمجھا نہیں۔ یہ مکھیاں اس انسان کو ختم کر دیں گی، جو کرنا ہے جلدی کر۔ کیا کروں تو بتا۔ ان مکھیوں کا توڑ مکھیاں ہی ہو سکتی ہیں۔ سردار کولانا نے پرخیال انداز میں کہا۔ مکھیاں؟ کالے چراغ نے بے یقینی سے دہرایا۔ لیکن دوسری مکھیاں آئیں گی کہاں سے؟ راکل کی گاگر کا منہ کھول دے۔ دیکھ لے سردار، کہیں معاملہ سنگین صورت اختیار نہ کر جائے۔ پھر انسان کی جان کیسے بچے گی؟ سردار، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ انسان اب تک مر چکا ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ مکھیاں اس کا کب کا پیچھا چھوڑ چکی ہوتیں۔ ہاں، یہ بات بھی تو ٹھیک کہتا ہے۔ میں اگر ٹھیک کہتا ہوں تو پھر دیر نہ کر، گاگر کو اس انسان کے نزدیک رکھ کر اس کا منہ کھول دے اور کھول کر فوراً بھاگ آنا۔ سردار کولانا نے ہدایت کی۔ ٹھیک ہے سردار، میں تیرا غلام ابھی تیرے حکم کی تعمیل کرتا ہوں، وہ سعادت مندی سے بولا۔ تب کالے چراغ نے ریت پر سے راکل کی گاگر اٹھائی اور محتاط انداز میں چلتا ہوا زنجیر کے نزدیک پہنچا اور گاگر ریت پر رکھی اور بیٹھ کر اس گاگر کے منہ پر سے کالا کپڑا کھولنے لگا۔ کپڑا کھول کر ایک جھٹکے سے اس نے اپنی طرف کھینچا اور دوڑتا ہوا پیچھے ہٹایا۔ منہ سے کپڑا ہٹتے ہی ایک تیز بھن بھناہٹ کی آواز آئی اور مکھیاں نکلنا شروع ہو گئیں۔ ایک لمحے کو یہ مکھیاں گاگر کے اوپر منڈلائیں اور پھر ان کالی مکھیوں نے سرخ بدن اور سنہرے پروں والی مکھیوں پر حملہ کر دیا۔ گھمسان کا رن پڑا، سرخ مکھیاں پٹ پٹ کر ریت پر گرنے لگیں۔ کالی مکھیوں نے وہ تباہی مچائی کہ سب دیکھتے رہ گئے۔ جب ساری لال مکھیاں مر گئیں تو ان کالی مکھیوں نے اس انسانی جسم پر حملہ کرنے کی ٹھانی۔ ابھی وہ اس کے بدن کے اوپر تیزی سے چکر کاٹ رہی تھیں کہ پھر وہ بوند بوند ہو کر اس انسانی جسم پر گرنے لگیں جس کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ ساری مکھیاں رقیق ہو کر اس کے بدن پر گر گئیں۔ اس انسان کے جسم سرخ رقیق سے ڈھک گیا۔ جس طرح زہر کا علاج زہر سے کیا جاتا ہے اور لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، ویسے ہی اس وقت ان مکھیوں نے کر دکھایا تھا۔ ان مکھیوں نے نہ صرف دوسری مکھیوں کو مار دیا تھا، بلکہ ان سرخ مکھیوں کے کاٹنے سے جو نقصان محسن راؤ کو ہوا تھا اس کا تدارک بھی ہو گیا۔ کالی مکھیاں سرخ رقیق کی صورت میں اس کے بدن پر چھا گئی تھیں۔ اس سرخ سیال نے محسن راؤ کو کافی سکون پہنچایا۔ سرخ مکھیوں کے کاٹنے سے اس کے بدن میں جو آگ بھر گئی تھی وہ اب ٹھنڈی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ہوش و حواس بحال ہوتے جا رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد اس کی غشی ختم ہو گئی، ہوش و حواس مکمل طور پر بحال ہو گئے تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھلیں تو اس نے خود کو ایک موٹی زنجیر پر پڑا پایا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ اٹھا تو سرخ سیال کسی کھال کی طرح اترتا ہوا ریت پر آ رہا تھا۔ پھر وہ ایک جگہ اکٹھا ہو کر ریت میں جذب ہو گیا۔ وہ ریت میں جذب ہو کر پھیلا نہیں بلکہ اسی طرح جذب ہوا کہ اس کا نشان تک نہ رہا۔ یہی حال کچھ ان مکھیوں کا ہوا۔ وہ سرخ بدن اور سنہرے پروں والی مکھیاں پڑے پڑے سرخ بوندوں میں تبدیل ہو گئیں اور لڑک کر ایک دوسرے میں جذب ہو گئیں۔ پھر یہ سیال ریت کے سینے میں اترتا چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ریت پر کسی قسم کا نشان بھی نہ رہا۔ اس طرح وہ دونوں بہن بھائی اپنے بھاری وجود کے ساتھ زمین کی کوکھ میں اتر گئے۔ بالآخر بکا اور راکل اپنے انجام کو پہنچے۔ محسن راؤ بڑی حیرت سے اس سرخ سیال کو ریت میں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس کے پورے جسم پر یہ سرخ کھال سی کیا تھی۔ وہ تو بے شمار مکھیوں کے کاٹنے سے بے ہوش ہوا تھا، اب ان مکھیوں کا دور تک پتہ نہیں تھا۔ پھر ایک بات اس نے اور محسوس کی تھی کہ اب اس کے جسم میں کسی قسم کی نقاہت نہیں رہی تھی۔ وہ خود کو چاق و چوبند محسوس کر رہا تھا۔ اب اس نے گردن گھما کر اپنے چاروں اطراف کا جائزہ لیا، تب اس کی نگاہیں کالے چراغ پر ٹھہر گئیں۔ کالا چراغ تھوڑے سے فاصلے پر کھڑا اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے برابر ایک اور شخص کھڑا تھا جو اپنے رکھ رکھاؤ سے سردار معلوم ہوتا تھا۔ وہ بھی اس پر آنکھیں جمائے یک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔
ان دونوں کے پیچھے 5 محافظ قسم کے لوگ تھے اور ان کے پیچھے 2 اونٹنیاں اور 5 گھوڑے دکھائی دے رہے تھے جن پر کچھ سامان لدا تھا۔ محسن راؤ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تب کالا چراغ بڑے باوقار انداز میں چلتا اس کے نزدیک آیا اور محبت بھرے لہجے میں بولا، محسن تم؟ ہاں میں۔ مجھے دیکھ کر آپ حیران رہ گئے ہوں گے۔ محسن تم یہاں کہاں؟ میرا مطلب ہے کہ تم یہاں کیسے آئے؟ یہاں آس پاس تمہاری کوئی سواری بھی نظر نہیں آ رہی۔ سب بتاتا ہوں، محسن راؤ نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کون ہے؟ اس نے سردار کولانا کی طرف اشارہ کیا۔ وہ میرے آقا ہیں، سردار کولانا۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں ان سے ملواؤں۔ یہ کہہ کر کالا چراغ سردار کولانا کی طرف بڑھا، اور جب وہ دونوں نزدیک پہنچے تو سردار کولانا نے پوچھا، تو جانتا ہے اسے؟ ہاں بہت اچھی طرح، یہ میرا رقیب ہے، کالے چراغ نے ہنس کر کہا۔ رقیب؟ ایک لمحے کو تو سردار کولانا کچھ نہ سمجھ سکا، پھر جب سمجھ میں آیا تو وہ بولا، کیا یہ واقعی وہ شخص ہے جس پر بکا رقیق ہو گئی؟ تو ٹھیک سمجھا سردار، کالے چراغ نے کہا۔ اسے بتا کہ اب بکا کہاں ہے، یہ اس کا نام سن کر پریشان ہو گیا ہے۔ سردار کولانا نے محسن کی طرف اشارہ کر کے کہا، ہاں کیا ہوا بکا کو؟ محسن راؤ واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ اگرچہ راکل نے بکا کی موت کے بارے میں اسے بتا دیا تھا، لیکن اسے اس فریبی کی بات کا یقین نہیں آیا تھا۔ کالے چراغ نے کچھ کہنے سے پہلے ایک گہرا سانس لیا اور پھر اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ پھر وہ اداس لہجے میں بولا، تمہارے لیے خوشخبری اور میرے لیے بدخبری۔ اتنا کہہ کر کالا چراغ خاموش ہو گیا۔ آخر کچھ پتا تو چلے ہوا کیا ہے؟ محسن راؤ بےتاب ہو کر بولا۔ وہ جلد از جلد اس خبر کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ محسن، میری بکا مر گئی، وہ رقیق ہو گئی، مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ کالے چراغ پر رکت سی طاری ہو گئی۔ اوہ! محسن راؤ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اسے اب یقین آ گیا کہ محسن راؤ کے لیے واقعی یہ بہت بڑی خوشخبری تھی۔ اس خبر کو سن کر اسے خوشی سے کہا لگانا چاہیے تھا، لیکن جانے کیوں وہ اتنا خوش نہیں ہوا جتنا اسے ہونا چاہیے تھا۔ بکا اگر اس کے لیے عذاب تھی تو کالے چراغ کے لیے ثواب بھی تھی۔ وہ اس کی محبوبہ تھی، اس کے لیے اس نے نہ جانے کیا کیا جتن کیے تھے۔ اس وقت اسے خوش ہونے کے بجائے کالے چراغ کے دکھ میں شریک ہونا چاہیے۔ مجھے افسوس ہوا، وہ دھیرے سے بولا۔ حیرت ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس نے میری زندگی برباد کر دی، ایک طویل عرصے تک اس نے مجھے عذاب میں مبتلا رکھا، لیکن میں اتنا سنگ دل نہیں کہ یہ بھول جاؤں کہ وہ تمہاری زندگی تھی۔ بہرحال یہ سب کیسے ہوا؟ وہ مزید تصدیق چاہتا تھا۔ جب بکا نے راکل کے ذریعے مجھے گرفتار کروا لیا تو یہ بات میرے آقا سے چھپی نہ رہ سکی۔ انہوں نے بکا کو اغوا کروا لیا اور راکل کو کہلوا بھیجا کہ بکا چاہیے تو کالے چراغ کو 1.5 دن بعد سرحد پار پہنچا دو۔ راکل کسی وجہ سے وقت پر نہ پہنچ سکا تو میرے سردار نے سنہرے کھنڈر پر چڑھائی کر دی اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پھر راکل کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اب راکل کا کروفر ختم ہو چکا تھا۔ سردار نے اپنا فیصلہ سنایا کہ کالے چراغ اور بکا کی شادی کر دی جائے۔ شادی کی تیاری عروج پر تھی کہ خبر آئی کہ بکا رقیق ہو گئی۔ محسن، وہ میری نہیں ہونا چاہتی تھی، وہ تمہاری تھی، تمہاری ہی رہی۔ یہ کہہ کر کالے چراغ نے نم آنکھوں کو بند کر لیا۔ لیکن مجھے تو اس کی صورت سے بھی نفرت تھی، محسن راؤ نے صاف گوئی سے کہا۔ کچھ یہی رویہ اس کا میرے ساتھ تھا۔ کالے چراغ نے آنکھیں کھولیں۔ وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن مجھے اس کے بغیر قرار نہیں تھا۔ اس کی صورت ہر وقت میری آنکھوں میں بستی رہتی تھی، اب بھی بسی ہوئی ہے۔ اور راکل کا کیا ہوا؟ محسن نے پوچھا۔ بکا کی موت کے بعد راکل نے میرے سردار پر حملہ کیا اور وہ وہاں سے نکل بھاگا۔ تب ہم نے دیوا کالی کے دربار میں جانے کا فیصلہ کر لیا اور وہاں جا کر راکل کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ اور اب اس وقت ہم لوگ دیوا کالی کے حکم کے مطابق راکل کے جسد رقیق کو بکا کے نزدیک زنجیر کرنے آئے تھے کہ یہ ماجرا دیکھا۔ لیکن محسن، تم یہاں کیسے پہنچے؟ کالے چراغ نے پوچھا۔ میں بتاتا ہوں کہ میں یہاں کیسے پہنچا۔ محسن راؤ نے اپنی بپتا سنانا شروع کی۔ ایک دن راکل زخمی حالت میں میری جھونپڑی تک پہنچا، اسے بھیڑیوں نے زخمی کیا تھا۔ خیر میں اسے جھونپڑی میں لے آیا، اس کی ہدایت پر عمل کر کے اس کے زخموں کا علاج کیا۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو مجھے دھوکہ دے کر چلا گیا۔ اس دن اس نے تمہارے سردار کا نام بھی لیا تھا کہ مجھے تو اس وقت وہاں ہونا چاہیے تھا۔ خیر 2-4 دن کے بعد وہ پھر واپس آیا اور اس نے کہا کہ جھونپڑی کے باہر اونٹنی موجود ہے، یہ مجھے میری دنیا تک پہنچا دے گی، میں فوراً اس پر سوار ہو کر نکل جاؤں۔ اس دن اس نے یہ بھی بتایا کہ کسی بھی لمحے دیوا کالی کے دربار سے بلاوا آنے والا ہے۔ پھر وہ اچانک ہی غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں اونٹنی پر سوار ہو کر چل پڑا۔ کافی لمبا سفر کرنے کے بعد میری اونٹنی یہاں آ کر اچانک رک گئی۔
میں ریت پر آ گرا، پھر جب میں نے اٹھ کر اپنے سامنے دیکھا تو زنجیروں میں بندھی ایک گاگر کو پایا۔ میں آگے بڑھا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو اونٹنی غائب ہو چکی تھی۔ تب میں گاگر کی طرف بڑھا، میرا خیال تھا کہ اس میں کسی قسم کا خزانہ موجود ہے۔ جب میں نے گاگر کا منہ کھولا تو بے شمار مکھیوں نے مجھ پر حملہ کر دیا اور میں درد کی شدت سے بے ہوش ہو گیا۔ محسن راؤ کی ردات سن کر کالے چراغ نے ہنکارا بھرا اور سردار کولانا سے مخاطب ہوا، دیکھا سردار؟ ہاں، وہ خبیث جاتے جاتے اسے دھوکہ دے گیا۔ اگر ہم یہاں نہ پہنچتے تو یہ اپنی دنیا میں پہنچنے کے بجائے کسی اوپر والی دنیا میں پہنچ چکا ہوتا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ یہاں پہنچ کر گاگر ضرور کھول کر دیکھے گا اور یوں اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ واہ راکل، تو بھی خوب چیز تھا۔ تیرے جیسے شاطر ہماری دنیا میں نایاب ہی ہیں، سردار کولانا نے کہا۔ آپ لوگوں نے مجھے کیسے بچایا؟ وہ ہزاروں مکھیاں کہاں گئیں؟ اور یہ میرے جسم پر سرخ سیال کیسا تھا؟ اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے ریت میں اس طرح گھس گیا جیسے سانپ بل میں گھستا ہے۔ محسن راؤ نے کالے چراغ سے پوچھا۔ بس یوں سمجھو کہ تمہاری زندگی تھی تو تم بچ گئے، ورنہ راکل نے تو تمہیں مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تمہیں ان مکھیوں سے بچانے کے لیے مجھے راکل کی گاگر کا منہ کھولنا پڑا۔ اس گاگر سے نکلنے والی مکھیوں نے تمہارے بدن پر لپٹی مکھیوں پر حملہ کر دیا۔ ان مکھیوں کو مار کر خود سیال بن کر تمہارے بدن پر پھیل گئیں۔ یوں تمہارے بدن کی آگ جو بکا کی مکھیوں نے لگائی تھی وہ راکل کی مکھیوں نے بجھا دی۔ پھر وہ دونوں بہن بھائیوں کا جسد سیال ریت میں اتر گیا۔ یہ نظارہ تو تم نے خود اپنی آنکھوں سے کر لیا۔ محسن، تم تقدیر کے دھنی ہو کہ تمہیں بکا سے نجات مل گئی۔ نہ صرف نجات مل گئی بلکہ تمہارے چہرے پر لگی دیمک وہ بھی ختم ہو گئی، وہ بھی دور ہو گئی۔ اس عمل کے اثرات بھی ختم ہو گئے جو اس نے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنانے کے لیے شروع کر رکھا تھا، کالے چراغ نے بتایا۔ اصل خوشخبری تو یہ ہے میرے لیے، لیکن یہ بات تم اس یقین سے کیوں کہہ رہے ہو؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ میں نے جو کہا ہے اس پر تمہیں بھی یقین آ جائے گا، ذرا اپنے چہرے پر ہاتھ تو پھیر کر دیکھو۔ ہاں، محسن راؤ نے خوش ہو کر آنکھیں پھیلائیں اور پھر ڈرتے ڈرتے اپنے چہرے پر ایک ہاتھ پھیرا، اور پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کا جائزہ لیا۔ وہ خوش ہو گیا، واقعی اس کا چہرہ صاف ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے جسم میں توانائی تو اٹھتے ہی محسوس کی تھی۔ میں تمہارا بہت مشکور ہوں۔ شکر ادا کرنا ہے تو میرے سردار کا کرو، میرے آقا کا کرو جن کا میں غلام ہوں، کالا چراغ نے بڑی عقیدت سے کہا۔ تب محسن نے بڑی ممنونیت سے سردار کولانا کی طرف دیکھا اور پرخلوص لہجے میں بولا، سردار کولانا، میں تیرا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ یہ سب میں نے اپنے کالے چراغ کے لیے کیا، پر افسوس کہ میں اس کی بکا اسے نہ دلا سکا۔ سردار کولانا نے افسردہ لہجے میں کہا۔ اچھا ہوا سردار وہ مر گئی۔ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں خواہ اس کے پیچھے لگا تھا۔ وہ میری نہیں تھی، وہ کسی اور کی تھی۔ پر سردار میں بھی کیا کرتا، مجھے اس سے بے پناہ محبت تھی۔ میں اسے اپنے دل سے نکالنا چاہتا تھا لیکن وہ نکلتی ہی نہ تھی۔ میں کیا کرتا، میں بھی تو مجبور تھا۔ یہ عاشق اس قدر مجبور کیوں ہو جاتے ہیں؟ کالا چراغ بولتے بولتے آپ دیدہ ہو گیا۔ بے وقوف، سردار کولانا نے اسے ڈانٹا، ایک بکا مری ہے، میں 1000 بکائیں تیرے لیے اکٹھی کر دوں گا، غم کیوں کرتا ہے؟ میں تیرے قربان، میں تیرا غلام۔ کالے چراغ نے بڑی فرما برداری سے اپنا سر جھکا لیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ سردار کولانا نے گاگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جو تیرا حکم، کالے چراغ مؤدبانہ لہجے میں بولا۔ ان گاگروں میں ریت بھر کر دفن کر دے، پھر آگے کی سوچتے ہیں، سردار کولانا نے ہدایت کی۔ ٹھیک ہے سردار، ابھی کیے دیتا ہوں، کالے چراغ نے سعادت مندی سے کہا۔ پھر اس نے بکاں والی گاگر کی زنجیریں کھولیں، اس میں ریت بھری اور پھر اس گاگر کو زمین پر اوندھا دیا۔ یہی عمل راکل والی گاگر کے ساتھ کیا۔ یہ دونوں گاگریں برابر رکھی تھیں۔ کالے چراغ نے بکاں کی گاگر کی زنجیریں میخوں سمیت اکھاڑ لیں اور اس کی گاگر پر رکھ دیں۔ راکل کی گاگر کی زنجیریں اور میخیں بھی راکل کی گاگر پر رکھ دی گئیں۔ اس کے بعد اس نے گھڑ سواروں کو اشارہ کیا۔ ان گھڑ سواروں نے دیکھتے ہی دیکھتے اتنی ریت ان گاگروں پر چڑھا دی کہ وہاں ایک اونچا سا ٹیلہ بن گیا۔ اس سارے عمل کو محسن راؤ خاموشی سے کھڑا دیکھتا رہا۔ گاگروں کی تدفین جب مکمل ہو گئی تو کالا چراغ سردار کولانا کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ اب بستی کی طرف کوچ کرو، سردار کولانا نے حکم صادر کیا، اور محسن کالے چراغ نے پوچھا، اس کا کیا کرنا ہے؟ سردار کولانا نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ فی الحال اسے اپنے ساتھ لے چلتے ہیں، یہ بستی میں تو نہیں جا سکے گا۔ پھر ایسا کرو، اسے خواب محل لے جاؤ، لیکن ذرا محتاط رہنا۔ میری بات تو سمجھتا ہے نا تو؟ میں تیرا غلام، میں تیری سب باتیں سمجھتا ہوں، کالے چراغ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ بس تو پھر رخصت ہو، سردار کولانا نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔
تجھ سے پہلے میں کیسے رخصت ہو سکتا ہوں سردار، پہلے تو رخصت ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کہہ کر سردار کولانا اپنی ایک اونٹنی پر بیٹھ گیا۔ اونٹنی فوراً کھڑی ہو گئی۔ سردار کولانا کو اونٹنی پر سوار ہوتا دیکھ کر وہ پانچوں گھڑ سوار اچھل اچھل کر اپنے گھوڑوں پر بیٹھ گئے اور اونٹنی کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ سردار کولانا نے ہاتھ ہلایا، کالے چراغ اور محسن راؤ نے جواباً ہاتھ ہلایا، اور پھر سردار کولانا پانچوں سواروں کے ساتھ دیکھتے ہی دیکھتے ریت کے بادل میں گم ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد کالے چراغ نے اسے مسکرا کر دیکھا اور بولا، آؤ میرے ساتھ۔ سامنے تھوڑے سے فاصلے پر کالے چراغ کی اونٹنی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اس پر سوار ہو گئے۔ اونٹنی کھڑی ہوئی اور اشارہ پاتے ہی ہوا ہو گئی۔ ابھی انہیں سفر کرتے ہوئے چند منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ اچانک اونٹنی کو ٹھوکر لگی اور وہ زمین بوس ہو گئی۔ یہ دونوں اچھل کر ایک ریت کے ٹیلے پر گرے اور ریت میں تیزی سے دھنستے چلے گئے۔ یہ عمل اس قدر تیزی اور آنن فانن ہوا کہ محسن راؤ چکرا کر رہ گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک سرسبز و شاداب علاقے میں پایا۔ اونچے اونچے گھنے درخت، خوب ہری گھری گھاس، دور تک پھیلے پھولوں کے تختے، پرندوں کے بولنے کی آوازیں۔ ایک طویل عرصے کے بعد محسن راؤ نے ایسا منظر دیکھا تھا۔ اس کے سامنے تو ہر وقت بے آب و گیا صحرا ہی رہتا تھا۔ اڑتی ہوئی ریت دیکھ دیکھ کر اس کا دل ڈوب گیا تھا۔ اس سرسبز و شاداب منظر نے اس کی روح میں تازگی بھر دی۔ وہ لمبے لمبے اور گہرے سانس لینے لگا۔ اگرچہ اونٹنی سے وہ دونوں ایک ساتھ ہی گرے تھے، لیکن اس وقت وہ اکیلا ہی تھا۔ کالے چراغ کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ پھر محسن راؤ اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ جہاں وہ بیٹھا تھا یہ کوئی وسیع و عریض باغ کا حصہ تھا۔ بے پناہ درخت تھے اور انہی درختوں میں سے کسی سفید عمارت کا دروازہ نظر آیا تھا۔ پھر اسے سامنے سے کالا چراغ آتا ہوا نظر آیا۔ شاید وہ اسی عمارت کے دروازے سے نکلا تھا، کیونکہ وہ دروازہ ابھی ابھی بند ہوا تھا۔ وہ بہت تیزی سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ایک قدم کی جگہ 10 قدم کا فاصلہ طے کر رہا ہو۔ وہ جلد ہی اس کے قریب پہنچ گیا۔ آؤ محسن، کالے چراغ نے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ یہ ہم کہاں آ گئے اور کس طرح؟ محسن راؤ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا، کہاں آ گئے یہ تو بتا سکتا ہوں، لیکن کس طرح اس کی وضاحت مشکل ہے۔ میرے ساتھ کچھ دن رہو گے تو اس طرح کی باتوں کے عادی ہو جاؤ گے۔ کالے چراغ نے ہنس کر کہا، اچھا چلو یہی بتا دو کہ یہ کیا جگہ ہے۔ یہ خواب محل ہے، یہ جگہ تمہارے لیے محفوظ ہے۔ کالے چراغ نے بتایا، پھر بولا، ایک بات کہوں، برا نہ ماننا، مجھ سے کم سوال کرو تو زیادہ بہتر رہے گا، اس لیے کہ بعض سوالات کے میرے پاس جوابات بالکل نہیں ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا کہ کم سے کم سوال کروں۔ محسن راؤ نے حامی بھر لی۔ ہاں یہ ہوئی نا بات، کالے چراغ نے خوش ہو کر کہا، آؤ ذرا تیز تیز آؤ۔ پھر وہ دونوں تیز تیز چلتے ہوئے کچھ دیر کے بعد خواب محل میں داخل ہو گئے۔ وہ محل کیا تھا، بس اسے کسی حسین خواب کی طرح سمجھنا چاہیے۔ اندر سے ایسا دلکش، ایسا دل فریب کہ بندہ دیکھتا ہی رہ جائے۔ محسن، تم نے ایک لمبا عرصہ قید میں گزارا ہے۔ اگر تمہیں اپنی دنیا میں کسی جرم کی سزا میں عمر قید ہوئی ہوتی تو شاید تم کب کے قید خانے سے باہر آ چکے ہوتے، لیکن اس صحرا میں تم نے بغیر کسی جرم کے عمر قید سے بھی لمبی سزا کاٹی۔ اب تمہیں آزاد ہو کر کیسا لگتا ہے؟ یقین نہیں آتا، محسن راؤ نے بے ساختہ کہا۔ وہ سامنے ایک خوبصورت حمام ہے، وہاں تمہاری دنیا کی ہر آسائش موجود ہے۔ وہاں جاؤ، خود کو آئینے میں دیکھو، تمہیں بہت جلد یقین آ جائے گا کہ اب تم کسی کی قید میں نہیں ہو۔ واہ! کالے چراغ کی بات سنتے ہی محسن راؤ نے خوشی سے نعرہ لگایا اور پھر تیزی سے اس حمام کی طرف بڑھا۔ اطمینان سے غسل کرو، تب تک میں تمہارے لیے خوشبودار چائے کا انتظام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھی اٹھ گیا۔ جب وہ حمام میں پہنچا تو اسے دیکھ کر واقعی اس کا جی خوش ہو گیا۔ ایک طویل عرصے کے بعد پر آسائش حمام میں نہانا نصیب ہو رہا تھا۔ اس نے پورا شاور کھول دیا۔ نیم گرم پانی کی پھوار نے اس کے پیاسے بدن کو سیراب کرنا شروع کیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، اس کے بدن کے ساتھ اس کی روح بھی سیراب ہونے لگی۔ نہا کر جب وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو وہ خود کو دیکھتا رہ گیا۔ اسے بے ساختہ نادرہ یاد آئی۔ راج مداری کی قید سے آزاد ہو کر وہ نادرہ کی گھڑی میں پہنچا تھا اور نہا کر اسی طرح وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ نوجوان تھا اور اب جوان ہو گیا تھا۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ کالے چراغ کی مہربانی سے اس کے چہرے کی دیمک صاف ہو گئی تھی اور اس میں توانائی بھی آ گئی تھی۔ اگر وہ خود کو اس صورت میں دیکھ لیتا تو گر کر بے ہوش ہو جاتا۔ خیر، صحت تو اس کی اب بھی قابل رشک نہیں تھی، وہ خاصا کمزور تھا۔ اب دھیرے دھیرے ہی اس کے چہرے اور جسم کی شادابی لوٹے گی۔ ابھی وہ آئینے میں اپنا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ ایک خیال نے اچانک اسے سہما دیا۔ اس دن آئینہ دیکھتے ہوئے اسے کیا محسوس ہوا تھا؟ یہی
کہ باتھ روم میں اس کے ساتھ کوئی ہے۔ اس خیال کے ساتھ ہی بکا کی یاد آئی۔ وہ بھی کیا عجیب عورت تھی، کیسی دلکش اور ہوش ربا۔ وہ اس پر مر مٹی۔ اگر وہ نہ مرتی تو اس کی موت یقینی تھی۔ اس کی محبت بھی کیسی عجیب تھی، دوسرے کو برباد کر دینے والی۔ اسے محبت تو نہیں کہنا چاہیے، یہ ایک سزا تھی، اس کے لیے عذاب تھا، قید با اذیت تھی۔ وہ اپنا ماضی یاد کر کے ایک دم سہم گیا۔ وہ جلدی سے کپڑے پہن کر باہر نکل آیا۔ باہر کالا چراغ اس کا منتظر تھا۔ وہ ایک کرسی پر نیم دراز تھا۔ محسن راؤ کو آتا دیکھ کر سنبھل کر بیٹھ گیا اور اسے دلچسپی سے دیکھنے لگا۔